السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ راشد سہارا روزنامہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ بہار کے سیاسی افق پر بجلی گھوٹالے کی گرج۔ بہار کی انتخابی سیاست ایک نیا موڑ لے چکی ہے، جہاں اسمبلی انتخابات سے صرف 2 دن قبل صنعت و حکومت کی ملی بھگت سے جنم لینے والے 62,000 کروڑ روپے کے بجلی گھوٹالے نے سیاسی ماحول کو زلزلہ خیز بنا دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر توانائی RK سنگھ کی طرف سے کیے گئے اس انکشاف کے بعد ریاستی حکومت، بیوروکریسی اور صنعتی گروپ اڈانی کے درمیان سودے بازی پر سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ RK سنگھ نے واضح طور پر دعویٰ کیا کہ بہار کے بجلی محکمے نے اڈانی گروپ کو تھرمل پاور پلانٹ لگانے کی اجازت ناقابل تصور شرح پر دی۔ حکومت نے 25 سال کے لیے 6.075 روپے فی یونٹ بجلی خریدنے کی شرط تسلیم کی، جو ملکی سطح پر بجلی کے عام نرخ سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اس غیر شفاف معاہدے کی سنگینی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ عوام کو فی یونٹ 1.41 روپے اضافی دینا پڑتا ہے، جس سے سالانہ تقریب 2,500 کروڑ روپے سرکاری خزانے اور عوام کی جیب سے نکل رہے ہیں۔ اس سودے کی مدت میں مجموعی اضافہ 62,000 کروڑ تک پہنچتا ہے، جو RK سنگھ کی حساب دانی کے مطابق ریاست کے لیے زبردست اقتصادی بوجھ ہے۔ RK سنگھ کے اس انکشاف نے بہار کی انتخابی ہوا کو ایک ایسی طوفان زدہ گھاٹی میں دھکیل دیا ہے جہاں شبہات، اعداد و شمار اور سیاسی مفادات مثل آتشی غبارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر نے جو الزام رکھا ہے وہ سطحی نکتہ چینی نہیں، دعوے واضح، اعداد بڑے اور مطالبے سنگین ہیں۔ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو ہمارا محض سرکاری لاپرواہی نہیں بلکہ عوامی خزانے کی بڑی لوٹ ہے، جس کا خمیازہ دہائیوں تک عام صارف کو اٹھانا پڑے گا۔ بدعنوانی کے اس منظم دھندے کی نوعیت اس اعتبار سے مزید خوفناک ہے کہ اڈانی کو نہ صرف زمین تحفے میں دی گئی، بھاگپور کے پیر پینتی میں 1,050 ایکڑ زمین، جس پر 10 لاکھ سے زائد پھل دار اور قیمتی درخت تھے، صرف 1 روپے فی ایکڑ سالانہ کے حساب سے مل گئی، بلکہ ایسی توجیہ پیش کی گئی کہ ریاست توانائی میں خود کفیل ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں اس سودے نے عوامی وسائل کی دوہری لوٹ مار کی تصویر پیش کی ہے۔ ایک طرف زمین اور کوئلہ دیا گیا، دوسری طرف ریاست کو بوجھل نرخ پر بجلی واپس
بیچی جائے گی۔ سیاسی سطح پر اس معاملے نے حکومتی صفوں میں اضطراب پیدا کر دیا ہے، جب خود بی جے پی کے سینئر رکن نے سی بی آئی تحقیقات اور ملوث وزراء و افسران پر مجرمانہ مقدمات کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن جماعتیں بالخصوص کانگریس نے اس بیان کو ہتھیار بنا کر اسے انتخابی بحث کا موضوع بنا دیا اور الزام لگایا کہ مودی حکومت نے اڈانی گروپ کے مفادات کے لیے بہار کے عوام اور قدرتی وسائل کو قربان کیا۔ انکشافات کے اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سودے کو ایک وسل بلور کے خط کے ذریعے سامنے لایا گیا اور مرکزی وزیر کی حیثیت سے آر کے سنگھ نے اس پر ریاستی مفاد میں کارروائی کا مطالبہ کیا۔ 13 ستمبر کو اڈانی پاور اور بہار اسٹیٹ پاور جنریشن کمپنی کے درمیان 25 سالہ معاہدہ طے پایا۔ 2 دن بعد 15 ستمبر کو وزیر اعظم نے بھاگلپور کے پیر پیلتی میں 2400 میگا واٹ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ وہی منصوبہ جس کے بارے میں آر کے سنگھ نے قیمتوں اور زمین کے معاملات پر سوال اٹھائے۔ کانگریس نے بھی زمین کی منتقلی اور زرعی و جنگلاتی خدشات اجاگر کیے۔ حکومت نے اسے ترقی کا شاخسانہ کہا، لیکن اپوزیشن اسے کرپشن کا ثبوت قرار دے رہی ہے۔ یہ منظر نامہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ریاستی وسائل کی بن رہانت، غیر شفاف معاہدے اور حکومت و صنعت کے گٹھ جوڑ نے بہار کے عوام کو اربوں روپے کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ اگر عوامی مفاد اور جمہوری اقدار کو تحفظ نہ دیا جائے تو ایسے گھوٹالے جڑ پکڑتے جائیں گے اور سیاسی جواب دہی خواب بن جائے گی۔ سی بی آئی کی آواز تحقیقات اور ملوث افراد پر کارروائی کے مطالبے کو کسی بھی تاخیر کے بغیر عملی جامہ پہنانا ہوگا تاکہ بہار کے عوام کی جیب اور وسائل محفوظ رہ سکیں۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ توکل کے آستانہ پر تو پہنچا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کی سرداری کے آسمان پر عروج کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم غرور کے جام سے مست ہیں اور اسی کا نام ہم نے ہوشیاری رکھ لیا ہے۔ رفتگان طریقت کو دیکھ کر آدھے جو سے بھی قبائے اطلس و دیبا کو نہیں خریدتے، ان کو اس سے ہزار بیزاری ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔